صبح کو وہ سو کر اٹھا تو کمرے میں چڑیا کا ایک انڈا ٹوٹا ہوا پڑا تھا، جس نے چھت کی لکڑی میں ایک جگہ پا کر وہاں اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس گھونسلے کی وجہ سے کمرے میں ہر وقت چڑیوں کا شور رہتا، تنکے گرتے رہتے۔ آدمی نے فرش پر ٹوٹا ہوا انڈا دیکھا تو اس نے گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا۔ اگلے دن پھر وہی چوں چوں کا شور تھا۔ چڑیاں دوبارہ چھت کی لکڑی میں تنکے جمع کر رہی تھی۔ دوسرا گھونسلہ اس نے اس سے کم مدت میں بنا لیا جتنا مدت میں اس نے پہلا گھونسلہ بنایا تھا۔ چڑیوں کی اس حرکت پر اس آدمی کو بہت غصہ آیا اور اس نے دوبارہ ان کا گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے چڑیوں کے اوپر آخری طور پر فتح پا لی ہے، مگر اگلے دن پھر گھونسلے کا مسئلہ اس کے سر پر موجود تھا۔ چڑیوں نے جب دیکھا کہ ان کا بنا بنایا گھونسلہ اجاڑ دیا گیا ہے اور انڈے توڑے جا چکے ہیں تو انہوں نے رونے میں، فریاد کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا کہ باہر جا کر دوسری چڑیوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ مل کر گھر پر حملہ کریں۔ اس کے برعکس وہ خاموشی سے باہر نکل گئیں اور ایک ایک تنکا لا کر دوبارہ گھونسلہ بنانا شروع کر دیا۔ اب یہی روزانہ کا قصہ ہو گیا تھا۔ چڑیاں روزانہ گھونسلہ بنانا شروع کرتیں اور آدمی روزانہ اس کو اجاڑ دیتا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ اس دوران کتنی ہی بار چڑیوں کی محنت ضائع ہوئی، ان کے چنے ہوئے تنکے بیکار ہو گئے، مگر چڑیاں ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام کیے جا رہی تھیں۔ اس آدمی کی نفرت کا جواب چڑیوں کے پاس صرف خاموش عمل تھا۔ آدمی کی تخریب کا مقابلہ ہر بار وہ نئی تعمیر سے کرتی تھیں۔ چڑیوں کا دشمن طاقتور تھا، مگر طاقتور دشمن کا توڑ انہوں نے اپنے لگاتار عمل میں ڈھونڈ لیا تھا۔ آخر نفرت پر خاموش عمل غالب آیا۔ چڑیوں کی مسلسل تعمیر نے آدمی کی مسلسل تخریب پر فتح پائی۔ ایک مہینے کے ناکام مقابلے کے بعد آدمی تھک چکا تھا۔ اس نے چڑیوں کا گھونسلہ اجاڑنا چھوڑ دیا۔ اب چڑیا نے اپنے گھونسلے کو مکمل کر کے پھر اس میں انڈے دے دیے ہیں۔ وہ ان کو سینے میں مشغول ہے تاکہ وہ اپنی اگلی نسل پیدا کرے اور پھر اپنا کام کر کے اڑ جائے۔ ان کا شور اب بھی اس کمرے میں گونجتا ہے، مگر اب آدمی کو یہ شور برا نہیں لگتا۔ چوں چوں کی آواز میں اس کو یہ قیمتی پیغام سنائی دیتا ہے کہ اپنے دشمن سے نفرت نہ کرو، ہر حال میں اپنی تعمیری جدوجہد میں لگے رہو، تم کامیاب ہوگے۔